بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، اب تو عدالتیں بھی ہمیں بہت مظلوم سی لگ رہی ہیں، کیونکہ ہر ایک سیاستدان ہر فیصلے پر عدالت سے باہر نکلتے ہوئے یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے، آج قانون اور انصاف کی فتح ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، ان سب نے مل کر پارلیمنٹ کا ستیہ ناش کیا اور بے تقرری کا ایک ادارہ بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، یوں لگتا ہے کہ نابالغوں، نالائقوں اور عقل سے عاری لوگوں کے ہاتھ میں ایٹم بم دے دیا۔ کوئی بھی بات ہو جائے تو وہ چل سو چل ایٹم بم ہمارے پاس کس لیے، گوری میزائل ہمارے پاس کس لیے، اور غزنوی ہمارے لیے کیوں، اور ہمارے مختلف رائٹر مصنف بھی شاید کی کل قلب ہو چکے۔ جب وہ آن لائن یا الیکٹرانک میڈیا کے پروگراموں میں یہ کہتے پائے جائیں، عمران صاحب کی مرضی وہ تو پوچھ لیں، یوں ہمیں ترس کس پر آتا، غصہ کس پر آتا، زندگی نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کو بتائیں گے، جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیلنڈر بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ پھر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جولائی کے مہینے اور اس کی 5 جولائی کو بھٹو صاحب کو پھانسی تو دے دی گئی، ستم یہ کہ اس کے اگلے دن وہ منحوس آمر دفتر جاتے ہوئے اڈیالہ جیل کے پاس رکا اور اس نے فاتحہ پڑھی، جبکہ وہ منحوس رات بھر مسلح پہ بیٹھا رہا اور اپنے منحوس احکامات کی تکمیل کی دعا کرتا رہا۔ کاش ہمارے سیاستدان پڑھے لکھے ہوتے تو ہمیں تاریخ میں سے وہ سب کالے ملکے نکالنے چاہیے جب انگریزوں نے محب وطن ہندوستان کی تاریخ آزادی کو اور اس کے متوالوں کو چن چن کر پھانسیاں دی، تو انگریز کی خباثت کو بیان کرنے کے لیے تو جلیانوالہ باغ ہی ہوں شام دن کی شقاقت کو بیان کیا جائے تو آج بھی لوگ رو پڑیں گے، ادھر کیسا کیسا ظلم ہوا۔ مگر بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد اگلے دن ساری دنیا رو رہی تھی اور ماتم کرنے والوں کو کوڑے لگ رہے تھے، مگر جن پہ تکیہ کیا تھا ان کے بارے میں بھٹو صاحب نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، مگر اس لیے اس بہادر شخص نے تختہ دار کو قبول کیا اور یوں بے نظیر کا قتل تو دن دہاڑے ہوا۔ آگے نہیں کچھ کہنا، یہاں تاریخ کی گواہی موجود ہو، وہاں ہمارا کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیز دوستو، سیاست میں ان دنوں سیاستدان اپنا لچ تل رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی ایسے ہی کہہ دیا، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ خود تو چلے گئے وہ ہمیں اپنی شاعری پڑھنے اور شرمندہ ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ ان سے تو مرزا غالب بہت بڑا دلیر تھا اور حق گو تھا، جس نے طالبان جیسے مسلمان دیکھ کر کہا تھا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، اب یہ مسلسل دنیا سے مدد فنڈ مانگ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے عورتوں کی تعلیم پر پابندیاں ہٹائی جائیں تو وہ جواباً کہتے ہیں، سوچیں گے
میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ہلکا پھلکا پروگرام۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں بتائیے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ناک TV4 کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔